اللہ جل مجدہ نے اس کائنات میں اور اس زمین پر بہت ساری اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جس سے بندے کو اصل منزل کی طرف اور اصل مقصد کی طرف جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے عرب کی سرزمین میں دو چیزیں، ایک عرفات کا جو میدان ہے، پھر دوسرا جو حجر اسود ہے کعبہ شریف کے اندر، یہ دونوں جو ہیں یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اس کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے۔ تفاسیر و حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے کائنات جب بنائی، انسانوں کو کی ارواح کو جب تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ پاک نے سارے انسانوں کی روحوں کو نکالا اور ان سب کو اللہ پاک میدان عرفات میں عرب شریف کی زمین میں جو ہے وہ لے آیا۔ جب وہاں لے کے آیا تو اللہ پاک نے ان کو بتایا کہ پہلے کہ تم کون ہو اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، جس کو عہد الست کہتے ہیں، یہ وہاں پیش آیا۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا اور ان کو بھی اپنا تعارف کرایا۔ اس تعارف کو اسی لیے تعارف سے، معرفت سے عرفہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں عرفات کا دن، کہ وہاں بندے کو اللہ پاک کا تعارف اور اس دنیا کا تعارف ہوا کہ میں کیوں اس دنیا میں بھیجا جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے بتایا میں تمہارا رب ہوں، تم اس کا اقرار کرتے ہوئے نہیں۔ اس کے بعد اس دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا جائے گا مختصر سی مدت کے لیے۔ یہ یاد رکھنا، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، اور اسی میدان میں، اسی سرزمین میں پھر قیامت برپا کی جائے گی۔ قیامت کا دن بھی پھر اسی ہے، اس عہد کا حساب کتاب بھی وہیں، عہد بھی وہیں، آزمائش بھی اسی زمین میں۔ اور حجر اسود جو تھا اس کو اللہ پاک نے گواہ بنایا، یہ دیکھ رہا تھا، اس کو پھر وہاں لگا دیا گیا، جنتوں کا پتھر تھا، دوبارہ اللہ پاک نے بھیج دیا اس کو ادھر کہ یہ اب گواہی دیتا ہے ہر بندے کی جو ادھر جاتا ہے، اور پہلے عہد کا بھی یہ گواہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل جو ہے ان آثار کو، ان نشانیوں کو، اس مقصد کو جاننا اور اس کو پھر پورا کرنے کا ارادہ کرنا۔ اسی طرح حج کا، عمرے کا، وہاں کا ایک ایک رکن، ایک ایک جگہ طواف ہو، وہ اس طرح کے مقاصد سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ تو اصل مقصد بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کیوں ادھر جاتا ہے، کہ وہ اس وعدے کو یاد کرنے، تجدید کرنے، پھر اس کو پورا کرنے کا ارادہ کر کے واپس آ کے کوشش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔